حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص حاضر ہوا جس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ۔ نہ اس شخص پر سفر کا کوئی نشان تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور دو زانو ہو کر اپنے گھٹنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت میں بارے میں آگاہ فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اس امر کی کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے رسول ہیں، اور تو نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور خانہ کعبہ کا حج کرے اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ اس شخص نے یہ سن کر عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ شخص دریافت بھی کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، ایمان کی حقیقت بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتوں، نیز اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر یقین رکھے اور تقدیر کی بھلائی کو دل سے مانے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں اس کے ماں باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اہم نکات: خدا تعالیٰ زمان و مکان سے پاک ہے، اس کے لیے زمان و مکان ثابت کرنا کفر ہے۔ خدا تعالیٰ کو اللہ پاک یا اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے، اللہ میاں کہنا ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ اگر کسی نے خدا تعالیٰ کے بارے میں بوڑھے کا لفظ استعمال کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کوئی شخص بیمار نہیں ہوتا یا بوڑھا نہیں ہوتا، مرتا نہیں، اس کے لیے یہ نہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھول گئے ہیں۔ جو وہ طور تمسخر اور ٹھٹھے کے کفر کرے گا وہ بھی کافر و مرتد ہو جائے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اعتقاد نہیں رکھتا، جیسا کہ درج ہے کسی نبی کی شان میں گستاخی و بیعت بھی کرنا یا اس کے لیے کوئی عیب ثابت کرنا کفر ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت کو عیب لگانا یا اس کی توہین کرنا یا اس کے ساتھ تمسخر کرنا کفر ہے۔ مثلاً اکثر داڑھی منڈے کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ صاف کرو۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ کھلی ہوئی تحریف ہے اور اس کے ساتھ مذاق دل لگی ہے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ کسی نماز سے پڑھنے کو کہا، اس نے جواب دیا، تم نے نماز پڑھی، کیا فائدہ ہوا؟ یہ کہا، بہت پڑھ لی، اب دل گھبرا گیا، یا کہا، پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ غرض اس قسم کی بات کرنا جس کے فرضیت کا انکار سمجھا جائے، یہ نماز کی تحقیر ہوتی ہے، یہ کفر ہے۔ کسی سے روزہ رکھنے کو کہا، اس نے جواب دیا کہ روزہ وہ رکھے جسے کھانا نہ ملے، یا یہ کہا کہ جب خدا نے کھانے کو دیا ہے تو بھوکے کیوں مریں، یا اسی قسم کی اور باتیں جن سے روزہ کی حد تک تحقیر
ہو کہنا کفر ہے۔ ماہ رمضان میں اعلانیہ میں کھانے سے منع کرنے پر یہ لفظ بولنا، جب اللہ کا ڈر نہیں تو لوگوں کا کیا ڈر، کفر ہے۔ علم دین اور علماء کی توہین بے سبب، یعنی محض اس وجہ سے کہا کہ وہ عالم دین ہے، کفر ہے۔ ہولی اور دیوالی پوجنا کفر ہے کہ یہ عبادات غیر اللہ ہے۔ کفار کے میلوں تہواروں میں شریک ہو کر ان کے میلے اور مذہبی جلوس کی شان و شوکت بڑھانا کفر ہے، جیسے رام لیلا اور جنم اشٹمی کے میلوں میں شریک ہونا۔ یوں ہی ان کے تہواروں کے دہن محض اس وجہ سے چیزیں خریدنا کہ کفار کا تہوار ہے، یہ بھی کفر ہے۔ جیسے دیوالی میں کھلونے اور مٹھائیاں خریدی جاتی ہیں کہ آج خریدنا دیوالی منانے کے سوا کچھ نہیں۔ یوں ہی کوئی چیز خرید کر اس روز مشرکین کے پاس ہدیہ کرنا، جبکہ مقصود اس دن کی تعظیم ہو، تو کفر ہے۔ جنتی و جہنمی فرقہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ضرور ایسا آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا، بالکل ہو بہو ایک دوسرے کے مطابق، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کسی نے اپنی ماں سے اعلانیہ برا کام کیا تو میری امت میں ضرور کوئی ہوگا جو ایسا کرے گا۔ اور بنی اسرائیل بہت مذہبوں میں بٹ گئے تھے، اور میری امت 73 مذہبوں میں بٹ جائے گی۔ ان میں سے ایک مذہب والوں کے سوا کوئی تمام مذہب والے ناری اور جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ ایک مذہب والے کون ہیں، یعنی کہ ان کی پہچان کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اسی مذہب و ملت پر قائم رہیں گے جس پر وہ ہوں، اور وہ میرے صحابہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھانے کے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر فرمایا، یہ اللہ عز و جل کا راستہ ہے۔ پھر اسی سیدھے خط کے دائیں بائیں اور چند لکیریں کھینچی اور فرمایا، یہ بھی راستے ہیں، ان میں سے ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے۔ پھر حضور پاک نے تلاوت فرمائی، یعنی یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اسی پر چلو، اور دوسرے راہوں پر نہ چلو کہ وہ تمہاری اس سیدھی راہ سے جدا کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں ایک گروہ فریب دینے والوں اور جھوٹ بولنے والوں کا ہوگا۔ وہ تمہارے سامنے ایسی باتیں لائیں گے جن کو نہ تم نے کبھی سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپ دادا نے، تو ایسے لوگوں سے بچو اور اپنے قریب نہ آنے دو تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کریں اور نہ فتنہ میں ڈالیں۔ بد مذہب۔ حضرت ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم و توقیر کی تو اس نے اسلام کے ڈھانے پر مدد دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بد مذہب کو دیکھو تو اس کے سامنے ترش روی سے پیش آؤ، اس لیے کہ خدا تعالیٰ ہر بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد مذہب دوزخ والوں کے کتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کسی بد مذہب کا نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ نفل، نہ فرض۔ بد مذہب دین سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے کہ گندے ہوئے آٹے سے بال نکل آتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد مذہب اگر بیمار پڑیں تو ان کی یہ عیادت نہ کرو، اگر مر جائیں تو ان کے جنازہ میں شریک نہ ہو، ان سے ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے شادی بیاہ نہ کرو، ان کے جنازہ کی نماز نہ پڑھو اور نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے حضرت ابن عمر سے اور ابن ماجہ نے حضرت جابر سے اور عقیل ابن حیان نے حضرت انس سے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول پاک نے فرمایا کہ جو شخص میری امت میں عملی یا اعتقادی خرابی پیدا ہونے کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جس نے میری کسی ایسی سنت کو لوگوں میں رائج کیا جس کا چلن ختم ہو گیا ہو تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر رائج کرنے والے کو ثواب ملے گا اور عمل کرنے والے کو ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے کوئی ایسی نئی بات نکالی جو سیاہ ہے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے فرمایا نہیں فرماتے تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر نکالنے والے پر گناہ ہوگا اور عمل کرنے والے کے گناہوں میں کچھ کمی نہ آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرے گا تو اس کو اپنے رائج کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی جو اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کرتے رہیں گے اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ اور جو بد مذہب کسی برے طریقہ کو رائج کرے گا تو اس شخص پر اس کے راج کرنے کا بھی گناہ ہوگا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کرتے رہیں گے اور عمل کرنے والے کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور پاک نے فرمایا غالباً ایک خطبہ میں فرمایا حمد و ثنا کے بعد کہ معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بہتر کلام کتاب اللہ ہے اور بہترین رستہ حضور پاک کا رستہ ہے اور بدترین چیزوں میں وہ ہے جسے نکالا گیا اور ہر بدعت برائی گمراہ ہے۔ حضرت شیخ عز الدین بن عبدالسلام نے القواعد کے آخر میں فرمایا کہ بدعت یا تو واجب ہے جیسے اللہ عز و جل اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سمجھنے کے لیے علم نحو سیکھنا اور جیسے اصول فقہ اسماء الرجال کے فن کو مرتب کرنا۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ علم یعنی قرآن حدیث کو جاننا دین ہے، لہذا تم دیکھ لو کہ اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک ان میں سے عابد تھا دوسرا عالم، تو حضور پاک نے فرمایا کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ادنیٰ آدمی پر۔ پھر حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر خدا تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے نیز زمین و آسمان کے رہنے والے یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں پانی میں اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی نے آ کر کہا کہ اے ابو درواہ، بے شک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ سے یہ سن کر آیا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے جسے رسول پاک سے روایت کرتے ہیں
اور میں کسی دوسرے کام کے لیے نہیں آیا ہوں۔ ابو درداء نے کہا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے، اور طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ ہر وہ چیز زمین و آسمان میں ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر عالم کے لیے دعائے خیر استغفار کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں کے رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ اور علماء انبیاء کرام کے وارثین جانشین ہیں۔ انبیاء کرام کا ترکہ دینار و درہم نہیں، انہوں نے وراثت میں صرف جو جس نے اسے حاصل کیا اس نے اپنا پورا حصہ پایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور خدا دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فقیہ یعنی ایک عالم دین شیطان پر ہزاروں آفتوں سے زیادہ بھاری ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اس علم کی حد کیا ہے کہ جسے آدمی حاصل کرو تو وہ فقیہ یعنی عالم دین بن جائے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دینی امور کی 40 حدیثیں یاد کر لے تو خدا تعالیٰ